شفیع للہ کر دو کرم شالا وستار تیرا سوڑا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، رواہ البخاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ ملتی جلتی حدیث ہم نے پچھلے درس میں عرض کی تھی۔ ماہ رمضان آ چکا، آج پہلی تراویح ہوگی، اور یقیناً جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ تراویح میں قیام کریں گے، وہ تراویح پڑھ کے ہی جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 8 تراویح کے بعد بھاگ جائیں گے اور اہل السنہ بھی کہلائیں گے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آج کے درس میں کہ اگر آپ واقعی اہل السنہ ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تراویح 8 نہیں بلکہ تراویح 20 ہیں، اور یہ 8 تراویح کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اور غیر مقلدین جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ نہیں تراویح 8 ہیں، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک چاروں امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان چاروں ائمہ کے نزدیک تراویح 20 ہیں۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اہل السنہ کو یہ ایک بیماری پڑ گئی ہے کہ جب ہم اپنے معاملات دیگر کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں یا دکھ سکھ ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، تو یہ سارے معاملات ہم اہل السنہ کے مطابق جو ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی نوجوان لڑکا طلاق دے دے تو ہم بھاگ کر غیر مقلدین سے فتویٰ لینے جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں اہل السنہ۔ جس بندے کو جو عالم کہلائے، جو امام کہلائے، جس بندے کو ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں ہے، وہ آپ کو رہنمائی صحیح نہیں دے سکتا، وہ آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ ایک حدیث کے اندر ایک چیز کا حکم ہوتا ہے اور دوسری کے اندر اس چیز کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی فلاں حدیث میں یہ آ گیا، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس حدیث کے بعد کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے کہ فلاں امر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منسوخ کر دیا ہو، فلاں حکم کو حضور نے خود منسوخ فرما دیا ہو۔ تو لہٰذا اب لوگ اتنی ہمت جرت کون رکھتا ہے کہ تمام حدیثوں کو دیکھے اور تمام معاملات کو دیکھے؟ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ تو ہمت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، آپ کے اندر اتنی علمیت نہیں ہے کہ آپ حدیث کو پرکھ سکیں اور نہ ہی اس کے رجال کو دیکھ سکیں، نہ اس کے متن کو سمجھ سکیں۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس متن کو سمجھا ہوا ہے، ان رجال کو سمجھا ہوا ہے، ان اسناد کو سمجھا ہوا ہے، آپ ان کی تقلید کریں، ان کے طریقے کے مطابق چلیں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ آج کے درس میں ہم مختصر 3 سے 4 روایات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، چونکہ تراویح کی باقاعدہ جماعت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور انور میں شروع ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت جو ہے وہ شروع کروائی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور انور میں تراویح تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پر باقاعدہ معمول نہیں بنایا تھا، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو معمول بنا لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو امت کے لیے فرض قرار دیتا۔ حضرت مولا علی نے اس بندے کو امامت سے ہٹا دیا تھا، حکم دے دیا تھا کہ تجھے جب ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں ہے تو پھر نہ تو خطبہ دے سکتا ہے نہ تو امامت کروا سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اہل السنہ کہلاتے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان سب کے نزدیک تراویح 20 ہی ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ تراویح کی جماعت آپ کے دور سے شروع ہوئی، آپ نے ہی شروع کروائی تھی۔ آج ہم ان چند روایات کو عرض کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تراویح 20 ہی ہیں۔ تو سن لیجئے تراویح کیسے 20 ہیں۔ جو لوگ 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ سمجھ لیں آپ تراویح نہیں ادا کر کے گئے بلکہ قرآن سے جان جی چھڑا کے گئے ہیں۔ تو سنیں کہ کتنا وقت لگتا تھا حضور علیہ السلام کے غلاموں کو تراویح ادا کرتے ہوئے۔ صائب بن یزید نے کہا ہم حضرت عمر کے عہد میں نماز کے قیام سے اس وقت فارغ ہوتے تھے جب نماز فجر کا وقت قریب ہو جاتا تھا، اور ہم حضرت عمر کے عہد میں 23 رکعات کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق، یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، اور آگے ہے یہ 23 رکعات اس صورت میں ہے جب 20 رکعت تراویح ہو اور 3 وتر پڑھے جائیں۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی اور وطر۔ آگے بیان کرتے ہیں، ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں ایک شخص کو حکم دیا کہ 20 رکعت پڑھائے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ آگے آتا ہے یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ نافع بن عمر نے بیان کیا کہ حضرت ابن ابی ملیکہ ہم کو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ عبد العزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینہ میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، اور یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ آگے ہے حارث بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں رات کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اور آگے بھی اور روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے کہ 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جانا اور جی چھڑوانا، یہ یاد رکھنا، قیام رمضان کے اندر قیام کرنا، تراویح میں قیام کرنا قیامت کے دن آپ کو نجات دلائے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ جی نہ چھڑوائیں، اس ماہ مقدس کا احترام کریں، ادب کریں، اور جتنا ہو سکے اس کے اندر آپ مشقت اٹھائیں۔ تراویح میں جتنی مشقت اٹھائیں گے، روزے میں جتنی مشقت اٹھائیں گے، اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور یاد رکھنا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ فرماتے ہیں لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے جب کہ وہ ایمان لائے ہیں، تو ضرور بھی ضرور آزمائے جائیں گے۔ آزمائش ہے، لیکن آزمائش پر اجر بھی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔